کیا توجہ دلائی کہ وہابی لوگ جو قبروں کو ڈھا رہے ہیں تو ایک حدیث پیش کرتے ہیں وہ اس کی دلیل میں کہ ہم قبروں کو کیوں ڈھا رہے ہیں. واقعی وہابی سے بڑا کوئی منافق فرقہ نہیں ہے اس دور میں. وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث پاک ہے, صحیح مسلم میں ہے یہ کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو حکم دیا کہ جاؤ قبروں کو ڈھا دو, جو مورتی دکھے مورتی کو بھی توڑ دو. پھر اسی صحیح مسلم میں ایک دوسری حدیث آتی ہے کہ حضرت علی نے اپنے غلام ابو الحجاج سے کہا کہ اے ابو الحجاج میں اس کام کے لیے تجھے نہ بھیجوں جس کام کے لیے رسول اللہ نے مجھے بھیجا تھا, اور وہ کام یہ تھا کہ جو بھی قبر اونچی دکھے اس کو ڈھا دو, جو بھی مورتی دکھے اس کو توڑ دو. تو وابڑے کی حدیث کی بنیاد پہ کہتے دیکھو رسول اللہ نے علی کو حکم دیا قبر توڑ دو, علی نے اپنے غلام ابو الحجاج کو حکم دیا قبر توڑ دو. تو میں نے اس پر ایک چیلنج کیا, 4 سال ہو گئے کسی ماں نے جانا ہی نہیں وہابی کے کہ میرے چیلنج کے قبول کرے, اور آج اتنے بڑے کثیر مجمع میں پھر چیلنج کر کے جا رہا ہوں. دلی کے اگر وہابیوں کی ہمت ہو, یہاں تو مرکز ہے ان کا, تو مرکز والے تھوڑا سا ٹرائی کر کے کوشش کر لے. سب سے پہلا جواب سن لیجئے, اس حدیث کے شارحین حدیث نے صاف واضح فرمایا کہ وہ قبریں جو توڑنے کے لیے کہا گیا تھا وہ کسی مسلمان مومن کی قبر نہیں تھی, وہ مشرکین کی قبریں تھی. کیونکہ حضور کہہ رہے علی جو قبر اونچی دکھے توڑ دو, تو صحابی کون ہوگا جس نے حضور پر ایمان لایا, حضور کے سامنے انتقال ہو رہا ہے تبھی صحابی ہے نا, کہ حضور سے پہلے کوئی صحابی ہو سکتا ہے؟ تو حضور کے سامنے قبر بنی تو خلاف شرع قبر کیسے بنے گی کہ پہلے حضور خلاف شرع بننے دے رہے ہیں, قبر بن جاتی ہے اور بننے کے بہت بعد میں پھر حضور کہتے توڑ دو. نبی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی نگاہوں کے سامنے کبھی بھی شریعت کے خلاف کام ہونے نہیں دیتا, فوراً ٹوکتا ہے. تو وہ صحابی کی قبر نہیں تھی. پھر وہ قبر کس کی تھی تو اس کی تشریح امام بخاری کرتے ہیں. صحیح بخاری کتاب الجنائز میں امام بخاری نے اس کو لکھا اور کتاب المسجد میں بھی لایا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ مدینے میں تشریف لائے تو فرمایا کہ سب سے پہلا کام مدینے میں یہ کیا جائے کہ ایک مسجد کی تعمیر کی جائے. عبداللہ ابن عباس فرماتے لوگوں جانتے ہو مسجد کے لیے جو جگہ تلاش کی گئی, جو جگہ پسند کی گئی مسجد نبوی کے لیے, وہ جگہ کون سی تھی؟ صحابہ نے کہا ہم نہیں جانتے. ان کے بعد والے جو صحابہ ان کو بتا رہے ہیں, تابعی کو بتا رہے ہیں, انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے. عبداللہ آپ نے بتائیے وہ کون سی جگہ تھی؟ کہا وہ مشرکین کا قبرستان تھا جہاں پہ ببول کے جھاڑ تھے, کانٹے دار جھاڑیاں تھی اور مشرکوں کی قبریں تھی. نبی نے اسی جگہ کو پسند کیا اور فرمایا ان مشرکین کی قبروں کو ڈھا دو اور یہیں پر مسجد تعمیر کرو. تو کون سی مسجد قبریں ڈھائی گئی؟ مشرکین کی. اور وہ قبریں اس لیے ڈھائی گئی کہ مشرکین ان قبروں کو اونچا اونچا بناتے تھے بتوں کی شکل میں, اور ان کی عبادت کرتے تھے, ان کی پوجا کرتے تھے. اور حدیث میں 2 لفظ ہے, وہابوں نے آدھی حدیث لے لی, آدھی چھوڑ دی باپ کا مال سمجھ کے. حدیث میں تو یہ ہے نا پورا کہ اللہ کے نبی نے کہا علی جو بھی قبر اونچی دکھے اس کو ڈھا دو, اور جو مورتی دکھے اس کو توڑ دو. تو قبر تو ڈھایا, مورتی کیوں چھوڑ دی تم نے؟ مورتی آج تک کون سی مورتی توڑا اس کا نام تو بتاؤ. اب تک تم نے کون سی مریم کی مورتی توڑی, کون سی عیسیٰ مسیح کی مورتی توڑی؟ امریکہ میں کسی مورتی کو توڑا جا کے نہیں, تمہارے باپ کی حکومت ہے وہاں کیسے جاؤں گے تم؟ تو اس کا پتہ چلا کہ یہ مکار ہے. اور میں نے چیلنج کیا اس پر؟ چیلنج یہ کیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ علی نے جن قبروں کو توڑا تھا وہ صحابہ کی تھی, تو میں زیادہ بڑی بات نہیں کرتا, زیادہ تشریح میں مت جاؤ. ہمت ہو تو صرف ایک صحابی کا, میں سارے صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کی قبریں توڑی گئی ہو, ایک صحابی کا ایسا نام بتا دو جس کی قبر علی نے توڑی اور تاریخ میں صحابی کا نام آیا ہو. بھائی نام آنا چاہیے نا, اتنا بڑا واقعہ ہے کہ کئی صحابہ کی قبریں علی توڑتے جا رہے ہیں, توڑتے جا رہے ہیں, توڑتے جا رہے ہیں. اچھا صحابہ نے اگر قبریں مسلمانوں کی توڑی ہوتی تو رسول اللہ کی پھر قبر ویسی بناتے؟ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت سفیان تمار کھجور بیچنے والے ایک صحابی ہے, ان سے حدیث نقل ہے, وہ کہتے ہیں کہ رہا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنمہ, میں نے رسول اللہ کی قبر کو دیکھا تو حضور کی قبر اونٹ کے کوہان جیسی اونچی تھی. اونٹ کا کوہان یعنی جو اونٹ کی پیٹھ ہوتی ہے. صحابہ نے حضور کی قبر پر چادر بھی ڈالی تھی. مسند احمد کے اندر حدیث پاک ہے
اور حدیث یہ ہے کہ حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہے کہ کالی حبشی لونڈی آئی، حبش کی رہنے والی تھی، حضور کا وصال ہوئے عرصہ ہو گیا، کہتی ہے میری ماں مجھے رسول اللہ سے ملنا ہے، کہاں ہے رسول اللہ؟ حضرت عائشہ فرماتی میں نے کہا کہ حبش کی کالی چپٹی لونڈی تو نے بڑی تاخیر کر دی، رسول اللہ کا تو وصال ہو گیا ہے۔ وہ رونے لگی کہ افسوس میں نے حضور کو نہیں پایا، حضور کی زیارت سے میں محروم رہ گئی۔ اچھا ہے میری ماں مجھے رسول کی قبر دکھا دو۔ حضرت عائشہ کہتی میں حضور کی قبر پر لائی تو اس نے کہا کہ امی جان میری خاطر حدیث کے جملے ہے، میری خاطر آپ رسول اللہ کی قبر کی چادر کو ہٹا دیجئے۔ کیا مطلب ہوا؟ قبر پر حضور کے چادر تھی، حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے چادر ہٹایا، وہ رسول کی قبر سے لپٹ کر رونے لگی اور سسکیاں لے لے کر روتی تھی۔ تو میں نے دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ یہ کوئی دکھ کی ماری ہے، اسے کوئی پریشانی ہے، یہ اپنا درد حال بیان کرنے آئی ہے، آقا سے اپنا درد دل بیان کر رہی ہے، مناسب نہیں کہ میں کھڑی رہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی میں چلے گئی، کچھ دیر کے بعد اس کے رونے کی آواز نہ آئی تو مجھے خیال گزرا کہیں وہ اٹھ کر تو نہیں چلے گئی، کیا معاملہ، اس کی آواز رونے کی بند ہو گئی۔ فرماتی میں آئی تو دیکھا وہ قبر سے لپٹی ہوئی چپ چاپ پڑی ہوئی تھی، میں نے اس کو جب ہلایا تو اس کی روح اس کے جسم سے پار نکل چکی تھی اور روضہ رسول سے لپٹتے روتے روتے انتقال ہو گیا۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں عروہ ابن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے حضرت زبیر کے صاحبزادے ہیں اور حضرت زبیر حضور کے پھوپھی زاد بھائی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ام المومنین، حضرت عروہ فرماتے عروہ ابن زبیر کہ میں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ پہنچا، میں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ گیا، حضرت عائشہ سے ہم نے عرض کیا کہ میری ماں، اے ہماری خالہ جان، آپ ہماری خاطر رسول اللہ کی قبر مبارک سے چادر کو ہٹا دیجئے تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے روضے کی زیارت کر سکے۔ حضرت عائشہ نے چادر ہٹایا تو حضرت عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضور کی قبر سرخ پتھروں سے سجائی گئی تھی، سرخ پتھر تھے، تو حضور کی قبر پر چادر بھی تھی، قبر اٹھ کے کوان نما بڑی تھی، تو اگر قبر ڈھانے کا مطلب وہی تھا تو پھر صحابہ نے رسول کی قبر ایسے نہیں بناتے، پھر بعد میں دوسرے صحابہ کی نہیں بنتی، تو پتہ چلا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو قبر ڈھائی گئی وہ مشرکین کی تھی، مسلمانوں کی نہیں تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔